نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے باواز بلند درود پڑھیے۔ انسان کی جبین پہ تارے سجا دیے، دشتے بلا میں خون کے چینٹے سجا دیے، نو کے سنا پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زبان پہ تالے لگا دیے۔ جزاک اللہ محمد و آل محمد صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمتہ، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع، سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب محکم وخطاب مقتن وقول احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، آپ کی شاداب حافظوں اور والدہ سماعت کی نظر یہ ہماری دوسری تقریر ہے۔ ان مجالس کے انعقاد کا مقصد باب علوم نجف سے، باب علوم رسالت سے رزق علم کی بھیک مانگنا ہے۔ ساری کائنات میں ایک ہی دروازہ ایسا ہے جہاں سے علم کا رزق ملتا ہے۔ خانہ کعبہ عبادت کا مرکز ہے، علم کا مرکز نہیں ہے۔ لیکن توجہ کریں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کعبہ عبادت کا مقصد ہے،
عبادت کا مرکز، علم کا مرکز نہیں۔ کعبے سے رخ عبادت ملتی ہے، کعبے سے رخ عبادت نصیب ہوتا ہے، روح علم نہیں ملتی۔ کعبہ علم نہیں دیتا۔ کعبہ اگر کسی کو علم دیتا تو اس زمانے کے ابو جہل کعبے کی دیواروں کے نیچے بیٹھ کر مخالفت پیغمبر نہ کرتے۔ توجہ ہے آپ کی جملے پر؟ کعبے سے رخ عبادت ملے گا، رخ سجدہ ملے گا، لیکن علم نہیں ملے گا۔ کعبہ اس لیے کعبہ ہے، اس لیے مرکز ہے سارے عالم اسلام کا کہ ایک صادق و امین پیغمبر نے نماز کے دوران، بڑی توجہ، اور کوئی وجہ اس کے علاوہ مجھے بتائے تو میں ذمہ دار ہوں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کعبہ اس لیے مرکز ہے ساری کائنات اسلام کی عبادت کا کہ ایک صادق و امین پیغمبر نے دوران نماز 2 رکعت نماز پڑھ کے بقیہ 2 رکعت نمازوں کے لیے اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف کر دیا تھا۔ جدھر یہ صادق مڑ گیا، جدھر یہ صادق و امین پیغمبر نے رخ اختیار کر لیا، پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو کعبہ بنا دیا۔ صلوات میرے محمد و آل محمد پر۔ قرآن میں آیت ہے، اور وہ جو سینکڑوں برس سے، ہزاروں برس سے عبادت خانہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس، وہ متروک ہو گیا۔ اب اس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ پوچھنے کا حق کسی کو نہیں، جو میں کل عرض کر رہا تھا۔ کیوں رخ نہیں کریں گے؟ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی بیت المقدس ہے، وہاں بھی مسجد اقصیٰ ہے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا رخ اس کی طرف سے موڑ لیا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، اور توجیہ نہیں ہے کوئی بھائی، اور آپ کو سلامت رکھے، اور کوئی توجیہ نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ خاتم النبیین نے اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ یا علی دوستو سمجھیے، آپ بڑا فیصلہ آ رہا ہے اسی جملے میں، چونکہ سرکار ختمی مرتبت نے اس کی طرف پشت کر لی تھی تو طے ہو گیا نا، ملت کو ماننا چاہیے نا کہ اب قانون شریعت اور قانون احترام نام ہے میرے پیغمبر کے قول اور عمل کا۔ سرکار ختمی مرتبت کے قول و فعل کا نام ہے قانون شریعت۔ اگر پیغمبر اسلام بہت بڑے عبادت خانے کے طرف سے رخ پھیر کر اپنی پشت کر لیں، جہاں پشت کر لیں وہ متروک ہو گیا، جہاں رخ کر لیں وہ کعبہ ہو گیا۔ اور توجہ، اللہ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ جہاں پیغمبر اسلام کا رخ ہو جائے وہ کعبہ، جہاں پشت ہو جائے وہ متروک۔ ساری عزتوں کے باوجود بھی اب اس کی طرف سجدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے پشت کر لی۔ اب اس کے ماضی کو دوہرا کر کوئی اسے کعبہ نہیں بنا سکتا۔ کس منظر میں کھڑا ہو سکا؟ اب خانے کا بہت توجہ، اب بیت المقدس کے ماضی کو دوہرا کر اسے کوئی صاحب عزت کعبے کے مقابلے میں نہیں بنا سکتا۔ اب وہ کعبہ اس لیے نہیں رہے گا کہ صاحب وہ پہلے ایک نبی کا بنایا ہوا تھا، عبادتیں ہو رہی تھی، ریاضتیں ہو رہی تھی، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ جب خاتم النبیین نے پشت کر لی، اس کا ماضی گیا، اس کا ماضی گیا۔ سارا مجمع توجہ کرے تو پیمانہ ملت اسلامیہ مقرر کیوں نہیں کرتی کہ پیمانے عزت
ذات پیغمبر ہے. پیغمبر جس کی طرف رخ کر لے وہ اگر 360 بتوں کا بت کدا بھی ہے تو کعبہ بن گیا. پیغمبر جدھر پشت کر لے وہ اگر نبیوں کی سجدہ گاہ بھی ہے تو وہ کعبہ نہ رہا. تو پیغمبر جس کی طرف سے پشت کر لے. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. اور کوئی وجہ دیکھے نا بھائی, پیغمبر جس کی طرف سے پشت کر لے. یا علی, میں کہنا نہیں چاہتا وہ جملہ, لیکن آپ مجھ سے کہلوا کے چھوڑیں گے مجھے پتا ہے, اور میں انشاءاللہ کہوں گا, لیکن بڑے خوبصورت انداز میں. اور آپ کی والدہ سماعت ہے تو اسے سمجھے گی, اور میرے دوست ذہین جو ہے وہ سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. نوجوان دوستوں کے لیے بزرگ سمجھ رہے ہیں, دوستوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ذات پیغمبر اب جہاں سے وہ پشت کر لے وہ متروک, جہاں رخ کر لے وہ کعبہ. تو اگر ایک پتھر کے کعبے کو پتھر کی دیوار کی طرف پیغمبر پشت کر لے, وہ اگر عبادت خانہ بھی ہے تو مرکز عبادت نہ رہا, اس لیے کہ رسول نے پشت کر لی. تو جس سے رسول اگر پتھر کی بنی ہوئی دیوار سے, پتھر کی بنی ہوئی عمارت سے رسول پشت پھیر لے, وہ کسی عزت کا مستحق نہیں رہتا. اگر پیغمبر اسلام کسی انسان سے پشت پھیر لے, بس کہنا مجھے یہ ہے جان محترم. نہیں, میں اس پر پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اور وہ یہ سورہ مبارک کے آل عمران میں ارشاد ہوا, میرے حبیب قل, ان سے کہہ دو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرے, ورسولہ, اور رسول کی اطاعت کرے. اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. عجیب جملہ ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور میرے حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی, اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سوچے 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 سوچے, جس نے تجھے پشت دکھائی, جس نے تجھے پشت دکھائی, اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی قانون یہ بنا کہ جو رسول کو پشت دکھائے وہ بھی کافر, جس سے رسول پشت کر لے وہ بھی کافر. یا علی اندازہ کرے نا بھئی, قرآن کا قانون ہے یہ. اور ابھی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور بڑی زندہ مثال, مستند ترین حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک تاریخی مثال دے رہا ہوں. حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول, ان سے کہو مسلمانوں سے کہ یہ اطاعت کریں رسول کی, اطاعت کریں اللہ کی. اور میرے حبیب فَإِن تَوَلَّوْا, جس نے بھی تجھے پشت دکھائی, جس نے بھی تجھے پیٹھ دکھائی, جس نے بھی تجھ سے رخ موڑا, جس نے بھی تجھے اکیلا چھوڑا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اگر بھائی, صاحب قبلہ مولا آپ کو صحت دے, تندرستی دے, سلامت رکھے. اتنی دعاؤں کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میرے حبیب جس نے بھی تجھ سے منہ موڑا, جس نے بھی تجھے اکیلا چھوڑا. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنی دیر کے لیے منہ موڑا, کس وقت کے لیے منہ موڑا, کس لمحے میں منہ موڑا, کس میدان میں منہ موڑا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس نے رسول کو کتنی دیر کے لیے, کوئی اسپیسیفک پیریڈ اور ٹائم مقرر نہیں کیا کہ کتنی دیر کے لیے رسول کو پشت دکھائی. پر چشم صدن کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی اگر رسول کو پشت دکھائی تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اب پھر سنیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی مسلمانوں کے مستند ترین محدث ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے, نوٹ کریں نوجوان دوست, اور بڑا فیصلہ ہے آج کی مجلس میں انشاءاللہ. انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ. اس مدارج النبوہ کتاب میں محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ جب میدان احد میں, جب میدان احد میں علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں, توجہ آپ سے چاہ رہا ہوں صرف.
علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جب میدان احد میں ہاری ہوئی جنگ، میں اس بحث میں نہیں جاتا کیوں ہاری گئی، لیکن یہ طے ہے کہ ہاری ہوئی جنگ جیتی گئی علی کے ذوالفقار کے صدقے میں، یہ محدث دہلوی نے لکھا۔ اور گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، تشریف جو لے گئے تھے خیریت سے وہ خیریت ہی سے واپس آ گئے، اور جب گئے ہوئے لوگ بخیریت تمام، بغیر کپڑے خراب کیے، کریز بھی نہیں ٹوٹی کسی کی، خدا کی قسم میں تو کہتا ہی یہ ہوں یہ تاریخ کا انقلاب ہے۔ جب انقلاب آتے ہیں نا بھائی تو انقلاب میں ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، ہائے 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 یا علی یا، ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے۔ انقلاب اسلام تو لوگوں کو راس آیا ہے، اولاد تو کٹی ہے ابو طالب کی، اسلام راس آیا ہے ان لوگوں کو کہ جو فرسٹ کلاس کافر بھی نہیں تھے۔ بابا میں بہت پس منظر میں جملے کہنے کا عادی ہوں، یہ تو انقلاب ہے اللہ کی قسم کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان۔ بہت توجہ، فرسٹ کلاس کافر بھی نہیں تھے لوگ، تھرڈ کلاس کافر تھے، فرسٹ کلاس مسلمان ہو گئے۔ اسلام تو راس آیا نا، کوئی فرسٹ کلاس کافر نہیں تھا، فرسٹ کلاس کافر تھا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ بہت توجہ، یہ ہے قبیلوں کے سردار، یہ ہے بڑے لوگوں کے سردار، یہ ہے تاریخ کا مطالعہ۔ پوری توجہ سارے دوستوں کی چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بحث کسی اور مجلس میں کریں گے۔ یہاں صرف یہ کر رہا ہوں، محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار، یہ صرف بتانا یہ ہے جو نبی سے پشت پھیرے، نتیجہ صرف یہ لینا ہے، عمل کس کا ہے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں جب علی کی ذوالفقار میں کے صدقے میں جیتی ہوئی جنگ، ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی، اور گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے اور سب اکٹھے ہو گئے سرکار ختمی مرتبت کے گرد، سارے ستارے جب آفتاب رسالت کے گرد اکٹھے ہو گئے، سکون ہو گیا، فتبسم رسالت ماں، تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر سارے دوستوں کو دیکھا، سارے بہادروں کو دیکھا، سارے مردوں کو دیکھا، یا علی یا علی۔ اس سے زیادہ مہذب انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا جو میں کہہ رہا ہوں۔ سارے بہادروں کو دیکھا، سارے شجاع بروں کو دیکھا، سارے مردوں کو دیکھا، اور مسکرا کر سب کو دیکھنے کے بعد فَنَظَرَ عَلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، سارے مجمع کی توجہ، سب کو دیکھا اور اس کے بعد نظر کی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف، جس کی تلوار سے ابھی تک کافروں کا خون ٹپک رہا تھا۔ ہائے 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 یا علی۔ بھائی میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک فیصلہ بڑا عجیب دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج کی مجلس میں، اس منبر کے صدقے میں جو جہاں سے رزق ملے گا، لیکن نتیجہ ایک تاریخی ہوگا، اور اتنا فیصلہ کن کہ میں ذمہ دار ہوں سال بھر تک اگر کوئی اس حقیقت کی تردید لے کر آ جائے کہ پیغمبر اسلام نے علی کے چہرے پر نظر کی، جس کی تلوار سے ابھی تک کافروں اور دشمنان اسلام کا خون ٹپک رہا تھا، اور مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا علی جب سب چلے گئے تھے۔ توجہ 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 توجہ، دیکھیں اب آپ سب کو توجہ کرنا ہے، جو بھی اب اس نقطے پر چپ رہا میں سمجھوں گا وہ چلا گیا تھا۔ توجہ ہے نا، اس لیے پوری توجہ اس جملے پر میں چاہوں گا، اور آپ کو سلامت رکھے یا علی۔ جب اب یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے، کتاب کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے، حوالہ ہے، محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے میں جملے بڑی دیانتداری سے انہی کی زبان میں پیش کروں گا اور آپ سے گواہی دوں گا۔ جو لفظ انہوں نے کتاب میں لکھے ہیں بالکل آنیسٹلی میں وہ جملہ پیش کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کے سماعتوں کی نظر ہے۔ یا علی جب سب چلے گئے، جب سب چلے گئے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ خاتم النبیین، جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ جب میرے رسول نے کہہ دیا نا کہ سب چلے گئے تھے، تو میری جان سب چلے گئے تھے۔ غور کرو غور کرو، اب کوئی ایکسپشن نہیں ہے، سلام
رسول کا قول ہے بھائی، یہ رسول اللہ کا قول ہے، یہ ما ینطق عن الہویٰ کی منزل پر فائد صادق و امین پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلا ہے۔ میرا رسول کہہ رہا ہے، یا علی جب سب چلے گئے تھے، everybody has gone without any exception، جب رسول نے کہا کہ سب چلے گئے تھے تب کسی کو روایتوں کی پیساکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب سب چلے گئے تھے تو سب چلے گئے تھے۔ جملہ کہوں سنیں گے؟ آمادہ ہیں پوری طرح آمادہ کروں تو میں یہاں سے ایک جملہ بڑھا کے کہہ رہا ہوں، یہ محدث دہلوی نے جملہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب سب چلے گئے تھے تو سب چلے گئے تھے سوائے اس کے جس سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ علی تم کیوں نہیں گئے؟ یا علی جان، توجہ ہے تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی جب سب چلے گئے تھے، دیکھیں جو پیغمبر کو پوچھ دکھائے، آیت موجود ہے نا، بس یہ جملہ ہی ثابت کرنا ہے، چاہے ساری پوری تقریر اسی جملے پر ہو جائے، لیکن ایک نتیجہ انشاءاللہ تاریخی لیں گے۔ یا علی جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ میں قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ آپ کی بصیرت کے، آپ کے اخلاق حسنہ کے، آپ خلق عظیم کی مسند پر فائز ہیں میرے مولا، انک لعلی خلق عظیم کی مسند کے وارث آپ ہیں، میں قربان ہو جاؤں آپ کی بصیرت کے، آپ کی حکمت کے، کمال ہے مولا آپ کا بھی، یا رسول اللہ دست ادب باندھ کر عرض کر رہا ہوں مولا آپ کی بصیرت کا بھی کمال ہے، جو چلے گئے تھے ان سے نہیں پوچھ رہے کہ تم کیوں چلے گئے تھے۔ غور کریں، آئے بصیرت دیکھے نا بھائی، توجہ دوستو، اللہ دیکھے ادھر بھائی، سلامات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ بس یہی جملے ہوتے ہیں، یہ لمحے ہوتے ہیں تقریر میں جو یادگار ہوتے ہیں، اور یہ کتابوں میں نہیں ہوتے، یہ وارث دیتے ہیں۔ یا علی جب سب چلے گئے تھے، انجنیہ دیکھو اس کو، اس ادبی جملے کو نوٹ کرو، محفوظ کرو، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ جو چلے گئے تھے ان سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کیوں تشریف لے گئے تھے، جو نہیں گیا تھا اس سے پوچھ رہے ہیں تم کیوں رکے، ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے رکنا جرم تھا، بہت توجہ، اور نہ رکنا واجب تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر آئے گی بارگاہ رسالت میں، گستاخ مت بن تو، بصیرت رسالت اور حکمت پیغمبر کو کیا جانے۔ اخلاقیات پیغمبر کا تقاضا یہ تھا کہ اگر جانے والوں کے لیے میں خود کوئی فیصلہ صادر کرتا، بڑے بڑے نفیس مزاج لوگوں پر گراں گزرتا۔ توجہ توجہ توجہ، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے۔ آپ گینوں کو، یہ آپ گینے تھے نا رسول اللہ کے ارد گرد، ذرا ذرا سی بات میں چٹک جاتے تھے۔ ہاں یا علی جب سب چلے گئے، اب یہ محدث دہلوی کا جملہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، سارے حوالے ذہن میں رکھیں۔ یا علی جب سب چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے؟ ابو طالب کے شریف خون نے، ابو طالب کے شریف خون نے اپنی ساری سعادت مندی اپنے چہرے پر سمیٹ کر، دست ادب باندھ کر ایک جملہ کہا۔ محدث دہلوی نے اس جملے کو اپنی کتاب میں لکھا، علی کہتے یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ دیکھا سلامت آئے گا نعرہ، ابھی نہیں آئے گا، نتیجہ آنے دے انشاءاللہ۔ خوبصورت نعرہ، یہ تو ٹریلر تھا نعرے کا، آئے گا بہت خوبصورت نعرہ، لیکن یہ نتیجہ دیکھیں۔ علی کہتے یا رسول اللہ، اب محدث دہلوی نے چونکہ فارسی میں یہ کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ، اور اس میں یہ جملہ ہے کہ یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ مولا کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر
ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ میں تو آگے نہیں بڑھوں گا، خدا کی قسم میں آگے بڑھنے کا عادی نہیں، یہی رکا رہوں گا چاہے ساری رات ہو جائے۔ اور الحمدللہ آپ سماعت فرمائیں گے، میرے مولا نے جملہ کہا یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان، ابھی دوسرا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پہلے ہی جملے پر ابھی توجہ، آیا کافر شوم بعد از ایمان، مولا کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر مولا کائنات کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی جو مسلمانوں کے مستند ترین مفسر ہیں، انہوں نے آیت کا شان نزول بتایا کہ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر جبریل آیت لے کر نازل ہوئے، میرے حبیب علی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ کافروں کو دوست نہیں ہے۔ علی کی زبان سے توجہ ہمارا ساتھ مل کر سلامت رہا بیٹے، سلامت رہا، اور آپ کا سلامت رکھے۔ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بارگاہ الہی میں میزان عادل میں تلا، میزان عادل میں جچا تلا، تو پھر اب علی کا جملہ نہیں تھا، قرآن کی آیت بن چکا تھا۔ اے علی کا مقابلہ، اے علی کا مقابلہ مکے مدینے کے اپنے جیسے انسانوں سے کرنے والے تاریخ کے بے ایمان مورخوں، علی سب کے برابر نہیں ہے، علی سب کے برابر نہیں ہے۔ جو قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے اسے امتی کہتے ہیں، اور جس کے عمل کے مطابق آیت نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مذہب، یہ ہے وہ بنیاد۔ تاریخ کو پڑھو، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جب قرآن کی مولا کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، امتی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں۔ اور جس کے قول اور عمل کے مطابق آیت نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی جملے پہ غور نہیں کیا۔ جو عمل کے لیے آیتوں کا انتظار کرے اسے امتی کہتے ہیں، اور جس کے عمل کا آیتیں انتظار کرے، ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، نہیں 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 نہیں، سب کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، جیو مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کرے، جیو جیو۔ اتنی بلند صلوات بھی نہیں دو محمد والے محمد۔ دیکھیں صلوات کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلو کہ میرے چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کائنات میں سب سے بڑا بخیل کنجوس کون ہے؟ معصوم کا قول ہے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جو راہ خدا میں اور کار خیر میں کبھی کچھ خرچ نہ کرے وہ بخیل۔
کہ مولا اس سے بڑا بخیل کون ہے؟ کہا کہ جو کسی کو کار خیر میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ بھی نہ سکے. جملہ دیکھے بخیل کی ڈگریز بتائی ہیں. کہ مولا کوئی سپرلیٹو ڈگری بھی ہے بخیل کی؟ کہا ایک بخیل تو وہ جو کار خیر میں خرچ ہی نہ کرے، ایک وہ بخیل جو کسی کو کار خیر میں خرچ کرتے ہوئے برداشت بھی نہ کر سکے، اعتراض کرے. کہا مولا اس سے بڑا بخیل کوئی ہے؟ کہا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو ہم آل محمد پہ بلند آواز سے درود بھی نہ بھیجیں. فیصلہ دیکھیں، آپ فیصلہ دیکھیں. اب یہ معصوم کا قول ہے. جی ہاں، سلامت رہو. بہترین، اور یہ بھی مولا ہی کا فرمان ہے، بہترین زندگی بندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی، تو بہترین زندگی بندگی، بہترین بندگی دعا. جو میں کہہ رہا ہوں ایک معصوم کا فرمان. بہترین زندگی معصوم نے بتائی ہے وہ زندگی جو بندگی سے معمور ہو. بہترین زندگی بندگی، بہترین بندگی اپنے مالک سے دعا، اور بہترین دعا آل محمد پہ درود. یہ دیکھے نا کہاں گئی ہے میرا. بس یہ کافی ہے بشرے بھر کے لیے انشاءاللہ، آپ فراموش نہیں کریں گے. یا علی جب سب چلے گئے تھے، ممکن ہے اسی جملے پر ساری مجلس مرکزی خیال پہ رہے. یہ میں نے سوچا نہیں تھا آنے سے پہلے. یہ آپ کی شاداب حافظوں نے اس طرف رخ موڑا کہ جو نبی کو پشت دکھائے، جس سے نبی پشت پھیر لے. چاہے نبی پشت زندگی میں پھیرے یا وفات کے بعد پھیرے. چندہ 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 میری جان، دفن تو سب کو ہونا ہے نا، قبر میں تو سب کو جانا ہے نا. اور ظاہر ہے کہ اگر مسلمان ہے تو رخ قبلے کی طرف ہوگا نا. جو نبی کو پشت دکھائے وہ بھی کافر، جس سے نبی پشت کر لے. جی آپ سلامت رہیں. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اذان محترم قرآن کی آیت کی روشنی میں. علی جب سب چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ محدث دہلوی لکھتے ہیں علی نے کہا یا رسول اللہ آیت کافر شمم بعد ایمان، کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر، کیا آپ کو پشت دکھا کر ایمان کے بعد کافر ہوتا؟ یہ نہیں کہا کہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا، ایمان کے بعد. اور عربی میں یہ جملہ میرے مولا کا یہ ہے کہ اکفر بعد الایمان. یہ تو محدث دہلوی کا ہے نا فارسی میں. عربی میں متفقہ جملہ جو سارے محدثوں نے لکھا وہ میرے مولا کا جملہ، اور اس پر کسی کو اذان محترم اختلاف نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی نے یہ جملہ کہا، ادھر جبریل آیت لے کر اترے. علی نے بالکل صحیح کہا، حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. میں یہاں رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی یہ جملہ کسی مجمع کے سامنے نہیں کہہ رہے، عرب کے بدوؤں کے سامنے نہیں کہہ رہے. علی یہ جملہ محافظ شریعت محمد مصطفیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میدان چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی پیغمبر کے سامنے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ جملہ غلو میں ہوتا یا یہ جملہ غلط ہوتا تو محافظ شریعت پیغمبر کا فرض تھا علی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے علی اتنا بڑا جملہ نہ کہو، مجھے چھوڑ کر جانے والے میدان سے گئے ہیں ایمان سے نہیں گئے. یہ فرض تھا علی کا، یہ فرض تھا. کہتے نا پیغمبر، لیکن پیغمبر اسلام کی خاموشی نے انڈورس کیا. محافظ شریعت کی ذمہ داری ہے بھائی. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ ساری زحمت آپ کو اب تک کے لمحوں کی اس لیے تھی کہ انشاءاللہ اب میں یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. اور اگلا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں محدث دہلوی کا. یا رسول اللہ آیا کافر شمم بعد از ایمان، کیا آپ کو چھوڑ کر، کیا آپ کو پشت دکھا کر ایمان کے بعد
کافر ہو جاتا جہاں تک میرا مجمع بیٹھا ہے. مولا سلامت رکھے دور و دراز سے آنے والے ان سارے مومنین کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو دعائیں دیتا ہوا ایک اہم ترین آج کی تقریر کا فیصلہ کن جملہ کہہ رہا ہوں. آیا کافر شوم بعد از ایمان، مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کے بعد علی رکے نہیں، اگلا جملہ علی نے کہا، محدث دہلوی نے لکھا، یا رسول اللہ من بتو کارس برادران و یاران که از پای غنیمت رفتن و هزیمت خوردن چه کار دارم؟ بس اس پر ہے پوری تقریر کا دار و مدار، اور 1400 برس کی تاریخ کو سمیٹ کر ایک جملے میں آپ کے شاداب حافظوں میں انشاءاللہ جامع کوثر کی طرح انڈیل دوں گا. یا رسول اللہ من بتو کارس، پیغمبر نے سوال کیا کیا تھا؟ جب سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی کو جواب تو دینا تھا نا. یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر سے علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ من بتو کارس، یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے. آپ گئے تھے جو میں جاتا. ہاں توجہ فرمائے نا. یا رسول اللہ من بتو کارس، سرکار میرا آپ سے تعلق ہے. برادران و یاران کی اسپہ غنیمت رفتن و ہزیمت خوردن چه کار دارم. میں ترجمہ اوریجنل نہیں کر سکوں گا آداب ممبر کے تحت، آپ سمجھ جائیے گا. حالانکہ جملہ محدث دہلوی کا ہے لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہماری، اس لیے آپ خود سمجھیے گا. یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، من بتو کارس میرا آپ سے تعلق ہے. برادران و یاران کی اسپہ غنیمت رفتن، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مانے غنیمت کے لالچ میں گئے. ہاں تاریخ دیکھیں، احد کی تاریخ دیکھیں. یہ محدث دہلوی کا جملہ کہا میرے مولا نے، دوہرایا محدث دہلوی نے. یا رسول اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت کے لالچ میں گئے اور شکست کی شرمندگی اٹھائی. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے. یا رسول اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے، مولا میرا آپ سے تعلق ہے. علی اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جملے سے غور کریں. نہ جب تک سارا مجمع نہیں سمجھ جائے گا دوستوں میں آگے نہیں بڑھنے کا عادی، اس لیے جملے پر سارے دوست نوجوان خان بڑا ڈیسائسو جملہ کہہ رہا ہوں، فیصلہ کن جملہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج کی مجلس کا بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول کی زندگی میں صاحب شریعت کی موجودگی میں میرا مولا اعلان کر رہا ہے اپنی لا تعلقی کا. اب لے لیجیے فیصلہ، میرا مولا اعلان کر رہا ہے اپنی لا تعلقی کا. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول کی موجودگی میں مولا میرا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے مولا انہیں جگہ، میرے مولا انہیں جگہ. میں جملہ نہیں فیصلہ دینے جا رہا ہوں. مجھے تقریر کی داد نہیں چاہیے، بہت دے چکے ہیں آپ. مجھے فیصلہ قبول کرانا ہے آپ سے، اس لیے کہ جملہ عرفان آبدی کا نہیں ہے، جملہ خطیب ممبر سلونی کا ہے، جملہ میرے مولا کا ہے. اسی شان سے مجھے اس کا جواب چاہیے، میرا جملہ نہیں ہے. یا رسول اللہ من پتو کارس برادران و یاران کہ اس پہ غنیمت رفتن و ہزیمت خوردن چه کار دارم. میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا آپ سے تعلق ہے. میری کل کی تقریر اگر محفوظ ہے تو آپ اس سے ریلیٹ کریں گے آج کی گفتگو کو. میں مرحلہ مرحلہ تقریر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. آپ یہاں سے اسے مسلسل کریں گے، کل کی گفتگو ذہن میں رکھیں تو نتیجہ خود بخود سامنے آئے گا. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کل کا جملہ آپ کے ذہن میں ہے دوہرا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یا علی میں تیرے قربان، آپ نے پیغمبر کی موجودگی میں سرکار کے سامنے یہ اعلان کر کے کہ میرا آپ سے
سے تعلق ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیغمبر نے خاموش رہ کر قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جن سے لا تعلقی کا اعلان علی نے کیا تھا ان سے اگر تعلق رکھنا واجب ہوتا یا سنت ہوتا۔ تقریر ہے ذہن میں، جملہ میرا کل یہ تھا نا بات تو ہے۔ اب آئی ذہن میں کل کی گفتگو، اگر تعلق رکھنا ان سے واجب ہوتا، سنت ہوتا، مستحب ہوتا، تو یقیناً پیغمبر کا یہ فرض تھا کہ وہ علی کو منع کرتے، نہیں علی واجب ہے، مجھ سے بھی تعلق رکھنا واجب ہے، ان سے بھی تعلق رکھنا واجب ہے، یا واجب نہ کہتے، نہیں علی مجھ سے واجب تعلق رکھو، ان سے سنت تعلق رکھو۔ صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جب آپ قرآن مجید کی آیات پر استدلالی گفتگو کریں تو طریقہ استدلال یہ ہے، پروٹوکول یہ ہے قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرنے کا یا ان پر استدلال کرنے کا کہ ایک لمحہ حیات میں بھی، آج یہ باتیں ہو رہی تھی ہماری اظہر بھائی کی ابھی کمرے میں، ایک لمحے کے لیے بھی آیتوں کے استدلال میں تفسیر بالرائے نہ آئے، یہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہ ہو، یہ حق ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کسی کو تعویل قرآن کا حق حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو علوم قرآن میں راسخ ہیں، جو علوم قرآن میں پیرے ہوئے ہیں۔ مسئلہ پوچھنے والوں کی اولادوں کو تفسیر قرآن لکھنے کا حق نہیں ہے۔ سلامت رہے، اور آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت آپ نے قبول کیا جملہ، کیونکہ آپ اس کے پورے پس منظر سے آگاہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے میں یہاں جب اس آیت پر استدلال کر رہا ہوں کہ قل اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب تولو کے معنی پشت دکھانا، تولو کے معنی چھوڑنا، تولو کے معنی نافرمانی کرنا، تولو کے معنی روگردانی کرنا، تولو کے معنی نافرمانی کرنا، تولو کے معنی حکم عدولی کرنا، تولو کے معنی تنہا چھوڑ جانا۔ ایک ایک لفظ کے معنی کہ میں ذمہ دار ہوں، لیکن توجہ آپ سے چاہتا ہوں، فیصلہ لینا ہے، اور جس مرحلے پر بھی یہ 1 گھنٹے میں فیصلہ آ جائے، 1.5 گھنٹے میں فیصلہ آ جائے، جب بھی فیصلہ 2 گھنٹے میں فیصلہ آئے، لیکن فیصلہ لیے بغیر آگے انشاءاللہ نہیں بڑھنا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ اور جو ہے دوستو، یا رسول اللہ من بتو کا رس، مولا میرا آپ سے تعلق ہے، مجھے آپ سے کام ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برادران و یاران، شکارے داران، ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے شکارے داران، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، میرا آپ سے تعلق ہے۔ سر میں کہنا ہی ہے بھی، میں لیکن نتیجہ دیا گا نا، غلطی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، میرا آپ سے تعلق ہے، یہ میرا مولا کہہ رہا ہے صاحب شریعت نبی کی موجودگی میں، اور گھر میں نہیں کہہ رہا، میدان میں کہہ رہا ہے، اکیلے نہیں کہہ رہا، سب کی موجودگی میں میرا مولا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی سب کی موجودگی میں پیغمبر اسلام کے سامنے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان توجہ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے تاریخ اسلام کے بددیانت مفتیوں، اے
بعد پیغمبر اسلام علی پر مکہ مدینے کے حکمرانوں کی بیعت کا جھوٹا الزام لگانے والے تاریخ کے مورخوں، اگر علی نے علی پر جو یہ الزام ہے کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، اور ہم سے جو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا فقہ جعفری کب تدوین ہوا، فقہ جعفری کب آیا، تمہارا راستہ کب بدلا، ہم سے ہمارے فقہ جعفری کی تاریخ تدوین پوچھنے والوں، ہمارا فقہ تو محمد کی زندگی میں، علی کی موجودگی میں، جنگ احد میں اسی دن علیحدہ ہو گیا تھا جس دن علی نے اعلان کیا تھا یہ ہے وہ فلسفہ یا علی یہ ہے ہمارا ہم سے ہمارے فقہ جعفری کی تاریخ تدوین پوچھنے والوں، ہمارا فقہ تو جنگ احد میں اسی دن علیحدہ ہو گیا تھا جس دن علی نے پیغمبر کے سامنے کہا تھا میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جس دن علی نے سامنے اعلان کیا تھا ہمارا فقہ۔ اب میں ایک بحث چھیڑنا چاہتا ہوں، بات چھڑ گئی ہے تو پھر ایک نتیجہ تو آنا چاہیے نا۔ ان مجالس کا جو مقصد ہے رزق علم اور فیصلہ کن گفتگو۔ اچھا آپ صلوات بھیجیں محمد آدم تو یا رسول اللہ منبت کارست، مولا مجھے آپ سے تعلق ہے، میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیوں جاتا؟ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ میں قربان ہو جاؤں بصیرت پیغمبر اسلام کے کہ جو جملہ خلق عظیم کی مسند پر بیٹھا ہوا رسول جانے والوں کے لیے خود نہیں کہنا چاہتا تھا۔ جو جملہ سلامت رہے آپ ماشاءاللہ خوبصورت معراج پر ہیں آپ، سماعت کی الحمدللہ آپ بھی، جو خوبصورت جملہ جو تاریخ کی فیصلہ خلق عظیم کی مسند پر فائز بیٹھا ہوا اللہ کا آخری رسول اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا، اسے لسان اللہ سے کہلوایا۔ یعنی اگر رسول خود کہتے تو زبان ہوتی رسول اللہ کی، کہلوایا علی سے تو زبان ہوئی اللہ کی۔ یہ اللہ کی زبان نے کہا کہ جنہوں نے آپ کو چھوڑا وہ کافر ہو گئے، اللہ کی زبان نے کہا۔ اور علی توجہ، چونکہ اللہ کی زبان نے کہا تھا لہذا اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جب قرآن میں آئے گا تو آیت ہی کہلائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جب قرآن میں آئے گا تو آیت ہی کہلائے گا۔ علی نے کہا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ قرآن نے انڈوس کیا، جبریل آیت لے کر آئے، میرے حبیب میرے علی نے بالکل صحیح کہا ہے، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی وہ کافر ہو گیا۔ جس نے تجھے، یہ دو مقامات ہیں، اچھا میں رک کر پھر کہہ رہا ہوں، دو مقامات ہیں جہاں میرے مولا نے ادھر جملہ کہا ہے کوئی اور ادھر جبریل آیا ہے، اور اس پر مسلمان متفق ہیں۔ ایک تو یہ جنگ احد میں جہاں علی نے یہ جملہ کہا اور جبریل آیت لے کر آئے علی کے قول کی تائید کرتے ہوئے، اور ایک ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں بھی
علی کے قول کی تائید میں فوراً آیت آئی، اور وہ بھی اس کا وہ تفصیل ہے، ویسے وہ علیحدہ کسی مجلس سے بتاؤں گا، لیکن صرف میں آیت بتا دیتا ہوں کہ پہلی جنگ تھی نا، چونکہ جنگ بدر پہلا موقع تھا، تازہ مسلمان تھے، پہلا موقع تھا، پہلی جنگ تھی، پہلا امتحان تھا، تازہ مسلمان تھے، سامنے ابو سفیان تھا. This is a history، یہ تو تاریخ ہے. سامنے ابو سفیان تھا. اس زمانے میں کافروں کی، بت پرستوں کی عادت یہ تھی. تاریخ طبری کے جملے ہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ماں کہلاتی ہے تاریخ طبری، اسی لیے اس کا جو دوسرا نام ہے نا وہ ہے تاریخ امم والملوک، امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ، اس کو کہتے ہیں تاریخ طبری. اور جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں بیس کیا ہے ان تمام تاریخوں نے اس تاریخ پر. یہ ماں ہے تاریخوں کی، یہ پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ذہن میں رہے. تو تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ اس زمانے میں کافروں مشرکوں کا طریقہ یہ تھا، ابو سفیان جب بھی کسی میدان میں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آنے سے پہلے اپنے لشکر کو جب ترتیب دیتا تھا تو لشکر کے آگے اپنے کسی بڑے بت کو رکھ دیتا تھا. کبھی لات کو لے آئے، کبھی منات کو لے آئے، کبھی عزا کو لے آئے، چونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بت کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی، ہمیں فتح ملے گی، شکست نہیں ہوگی، ناکام نہیں ہوں گے. یہ کافروں مشرکوں کا عقیدہ تھا. وہ اپنے کسی بھی بڑے بت کو، لات کو، منات کو، عزا کو، کسی کو اٹھاتے تھے اور میدان جنگ میں لے آتے تھے. خیر وہ فتح شکست تو انہیں بدبختوں کو کیا ہونی تھی، کافروں کو، لیکن بہرحال یہ بت اٹھ کر آ جاتے تھے. بہرحال یہ طے تھا عزیزان محترم کہ یہ بت اٹھ کر میدان میں آ جاتے تھے، اور تاریخ کی آنکھوں نے ان بتوں کو آتے ہوئے تو دیکھا. تھے بدبخت بت، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اتنے غیرت دار تھے کہ جب میدان میں آ جاتے تھے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے میدان سے. یا علی بھائی صاحب زمین نعرہ لا لیا کرو. میں نے یقین کیجیے آپ سے کوئی نعرے نہیں لگوائے ابھی تک. لگاؤں گا 4-5 مجلسوں کے بعد، میں اپنے مزاج کی مجلس سے شروع کروں گا. ابھی تو میں زیادہ زحمت آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پابندی وقت سے آتے رہیں، تشریف لاتے رہیں، اور ہم تمہیدی مرحلے سے اس عنوان کے گزر جائیں. اس کے بعد ایک نتیجے جب آئیں گے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں پھر باتیں ہوں گی، پھر پوچھیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ایک فیصلہ اتنا بڑا الحمدللہ آنا ہے کہ اس پر میں آپ کی توجہ پوری چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جملہ ایک ہی ہے، دیکھیں صرف ایک جملہ ہے کہ جو رسول کو پشت دکھائے، جملہ یہی ہے. اور رسول جہاں سے پشت کر لے، جہاں چہرہ کر لے وہ کعبہ. عمل تو میرے رسول کا حجت ہے. گفتگو یہی ہے نا، ما ینطق عن الہویٰ کی روشنی میں. نتیجہ اسی پر لیجیے. یا رسول اللہ، آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر، آپ کو اکیلا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ آیت فوراً آئی. ایک موقع ہے تاریخ طبری میں کہ جنگ بدر میں ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر آیا 3000 کافروں کو، 300 مقابل مسلمانوں کے 300 یا 1300 جتنے بھی تھے، بڑی قلیل تعداد میں تھے، ان کے مقابلے میں لے کر آئے. تھے بھی تازہ مسلمان، پہلی جنگ تھی. اس نے آتے ہی اعلان کیا نفسیات کو دیکھتے ہوئے، نفسیات کو دیکھتے ہوئے سامنے والے لشکر کی کہ پہلا موقع ابھی آئے ہیں. بڑے بت کو لا کر سامنے رکھا اور اعلان کیا مسلمانوں، نحنو نمل العزا ولا عزا لکم. یہ ہے تاریخ کا جملہ. مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے،
تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے مدد کے لیے. اب تاریخ طبری کا جملہ ہے بھائی، نحنو نمل عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، یہ ہمیں پتہ دلائے گا. لا عزا لکم، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں، ادھر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا، ادھر سارے جوانوں نے، سارے مردوں نے پیغمبر کے خیمے کا رخ کیا. گھبرائے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتے یا رسول اللہ عزا. یا علی یا علی، توجہ ہو بھائی. ارے آپ بڑے سرسری گزر گئے جملے سے. یا رسول اللہ عزا. پیغمبر اسلام کہتے بھائی کیسا عزا؟ سرکار وہ عزا، سرکار وہ ابو سفیان لے آیا ہے عزا، وہ کہہ رہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. میں رک کے کہہ رہا ہوں جملہ، سرسری نہ گزرے. اس زمانے کے تازہ تازہ مسلمانوں کا عزا کا نام سنتے ہی پلٹ کر خیمہ رسالت میں آنا بتا رہا ہے کتنے استحکام کے درجے پر فائز تھے. بلا تبصرہ گزر رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر یا رسول اللہ عزا. اب تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی پریشانی کا عالم، گھبراہٹ کا عالم مسلمان فوجیوں کے چہروں پر پیغمبر نے مشاہدہ فرمایا، مسکرا کر اپنے برابر میں کھڑے ہوئے اپنے بھائی علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علی، ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو، مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کرو. ہے دماد بھائی ہو تو ایسا. صحیح جملہ دیکھیں آپ. نہ میرے بھائی نے نہیں جتنا تاریخی نعرہ میرے بھائی نے لگایا ایسا جواب نہیں آیا. بسم اللہ. والا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا جان محترم. یا علی، اب دیکھیں مزاج دان ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، ناز ہو تو ایسا، فخر ہو تو ایسا، افتخار ہو تو ایسا، ناصر ہو تو ایسا، بازو ہو تو ایسا، شاہد ہو تو ایسا، مددگار ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا. یا علی، ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو، مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کرو. دوستو ادھر پیغمبر، اب یہ تاریخ طبری کے جملے، پیغمبر نے ادھر یہ جملہ کہا، ادھر قدم رسالت پر ہاتھ تعظیم کر رکھ کر علی جاتے جاتے صرف، بہت توجہ، علی خیمے سے نکلے، میدان میں پہنچے، ایک بلندی پر چڑھے، ابو سفیان کو خیمے سے باہر نکالا کہ ابو سفیان تو نے کیا نعرہ لگایا؟ ابو سفیان نے کہا ابو طالب کے بیٹے ہم نے نعرہ لگایا کہ نحنو نمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. علی نے اپنے جسم کے سارے خون کو اپنے چہرے میں سمیٹ کر اعلان کیا ابو سفیان سن، اللہ مولانا واللہ مولا لکم. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ہی جملے پر گفتگو اتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ کی خوبصورت سماعت کے نتیجے میں، تو پھر لیجئے فیصلہ. اجان محترم، علی نے اعلان کیا، ایک پہاڑی پر چڑھ کر کافروں کے لشکر کے سردار کو خطاب کر کے، اللہ مولانا واللہ مولا لکم، اے کافروں اللہ ہمارا مولا ہے. جملہ دیکھا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ ہمارا مولا. یا علی یا علی یا علی. الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. آپ پورے نتیجے تک پہنچے ہیں. خوبصورت علی نے اعلان کیا ہے کافروں کے سامنے اللہ کے مولا ہونے کا،
اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَلَا مولا لَكُمْ، اور کافروں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اب آپ اگر نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی جرأت ہو رہی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق جو کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس نے اسی دن جنگ بدر میں فیصلہ کر لیا تھا، 3,000 کافروں کے سامنے ہمیں مولا کہنے کا اعلان کرنے والے ابو طالب کے شریف بیٹے، تو نے ہمیں مولا کہا ہے، 3,000 کافروں کے سامنے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق تیرے احسان کا بدلہ اس طرح چکائے گا کہ تو نے ہمیں 3,000 کافروں کے سامنے مولا کہا ہے، ہم تجھے 1,23,000 صحابہ کے مجمع میں اگر من کن تو مولا۔ یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ فلسفہ۔ احسان اتارو، بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں آپ کی توجہات کا، آپ کے خوبصورت علمی معیار سماعت کا، جس پیمانے پر آپ نے اس جملے کو قبول کیا ہے، اور اس تاریخی مجلس کے تاریخی فیصلے کے مرحلے پر میں آ رہا ہوں خود بخود، اور وہ یہ علی نے اعلان کیا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اس سرزمین پر، نوٹ کرنا یہ جملہ، اس دھرتی پر، اس عرب کی سرزمین پر اللہ کو مولا کہنے والا پہلا انسان علی۔ اب مجھے بتائیے جو احسان کا بدلہ احسان کرتا ہے اس کا فرض کیا ہے، اس علی کو وہ کیا دے؟ ہائے توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ میں پڑھوں گا چھٹی ساتویں مجلس میں انشاءاللہ، یہی وجہ ہے کہ آیت میں یہ جملہ آیا ہے، میرے حبیب فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، علی کے مولا ہونے کا اعلان کرو، اس لیے کہ یہ علی کا ذاتی احسان ہے ہم پر۔ ذاتی احسان کیا جملے، یہ جملہ جو علی نے کہا ہے یہ پیغمبر نے بتا کے نہیں بھیجا تھا۔ سوچے جو میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے علی سے یہ نہیں کہا تھا کہ علی تم جا کر، اگر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہمارے پاس عزا ہے تو تم یہ جا کر کہو کہ ہمارے پاس مولا ہے۔ علی کو کہا تھا پیغمبر نے کہ علی جاؤ، نعرے کا جواب دو۔ یہ لفظ علی کی ہے۔ توجہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، کافروں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ جانے اس ابو طالب کے شریف خون نے کس لسان اللہ لہجے میں کافروں کی منہ پر یہ جملہ کہا تھا کہ آدھے حوصلے تو وہی پست ہو گئے تھے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ لیکن تفسیر کبیر کے جملے اور تاریخ طبری کے یہ ہیں کہ ادھر مولا کی زبان، علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ ادھر بے ساختہ قرآن مجید کی آیت لے کر جبریل علی کی تائید میں نازل ہوا۔ میرے حبیب علی نے بالکل صحیح کہا ہے، ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے۔ سوچے سوچے سوچ، یہ ہے جملے، یہ دو آیتیں آج کل کافروں کا بھائی۔ اتنی بلند صلوات بھیج دیجیے، تقریر تو میں اب شروع کروں گا۔
सलवात भेजिए। मौला आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ समात को बहुत खूबसूरत, बहुत ही शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात का कि आप इस रिस्क हम गरीब लोगों को काफिर न कहो, हम अली से मदद मांगते हैं इसलिए काफिर है ना। इकबाल कह रहा है मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से, जाओ इकबाल के मदार पर लिखो काफिर काफिर काफिर। अली से रोजी मांग रहा है, अली वालों में तो भाई ये इल्जाम है ना, ये पढ़े लिखे लोगों का, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग कि साहब ये बड़े जाहिल लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, बेपढ़े लिखे लोग होते हैं, उठते बैठते या अली करते हैं, ये मलंग लोग, ये फकीर लोग, ये बेपढ़े लिखे लोग। किसी पढ़े लिखे आदमी को भी या अली कहते हुए सुना? और दीवानों कोई जाहिल या अली कह ही नहीं सकता। मैं किसी वक्त में इंशाअल्लाह अगर मौका मिला पूरी फहरिस्त बताऊंगा कितने पढ़े लिखे लोगों ने या अली कहा है, किसी जाहिल ने कहा ही नहीं या अली। पैगंबर इस्लाम से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? हाय 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 या अली। अभी ये मौजू में छेड़ना नहीं सही है, समझ रहे फिर मैं बताऊंगा, ये मुफस्सल मौजू है, लेकिन एक इशारा करो, पैगंबर से ज्यादा साहिब इल्म शहर इल्म कौन होगा? जिसकी ज़बान की हरकत का नाम इल्म कुरान हो, जो वही के बगैर गुफ्तगू न करता हो। तुम्हारी सही बुखारी में लिखा हुआ है कि पैगंबर ने कहा या अली अंता मिन्नी वाना मिनका। अली नहीं कहा या अली है, जाओ देखो बुखारी में, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, या अली अंत मिन्नी पे मंज़िलत हारून मिन मूसा। या अली कहा ना, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, या है ना, या अली अंत वलीउल अम्र मिन बादी, या अली लहमो का लहमी दमों का दमी सुल्मों का सुल्मी हरबों का हरबी बुग़्ज़ों का बुग़्ज़ी हुब्बों का हुब्बी। या अली अंत साहिब हौज़ी, या अली अंत साहिब लिवाई। या अली पे एतराज है ना। फिर दे रहा हूं 70 मकामात हैं ऐसे तारीख में जहां पैगंबर ने अली नहीं कहा या अली कहा। बहुत तवज्जो। अब इस जुमले पर मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। जहां से पलती है इकबाल रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से। और आप तो इस वक्त करते हैं ना ये नौजवान, हरदम अली अली दम दम अली अली, तो कहा जाता है नौजवान जज्बाती हैं, बेपढ़े लिखे हैं, ये हरदम अली अली कहते रहते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल भी बेपढ़ा लिखा कोई मलंग था जिसने कहा कि हमेशा विरदे ज़बां है अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। हाय 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 और आपको सलामत रखे। सुनाऊंगा किसी मजलिस में इकबाल की तफसील के साथ, लेकिन जरा सा ये जहन में रहे अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह हमारा मौला है, काफिरों तुम्हारा कोई मौला नहीं है। इधर अली की जबान से ये जुमला निकला, उधर जिब्रील आयत लेकर नाज़िल हुए, इन्नल्लाह मौला लज़ीना आमनू, पर तहकीक डेफिनेटली यकीनन सर्टेनली अल्लाह मोमिनों का मौला है। और क्या फैसला है कुरान का, कयामत तक बहस करने की जरूरत ही नहीं है। वन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और काफिरों का कोई मौला होता ही नहीं है।
کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. جہاں جہاں ایمان ہے وہاں اقرار مولا ہے, جہاں کفر ہے وہاں انکار مولا ہے. میری جان, دیواروں پر کافر کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بڑا کمزور لکھنا ہوتا ہے. بارش کا ایک چھینٹا تمہارے لکھے کو مٹا دیتا ہے. دیواروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ڈرو اس وقت سے جب قرآن کسی کے لیے کافر لکھ دے. اللہ, اب میں اپنے کیف میں پڑھ رہا ہوں اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تاریخی دے رہا ہوں, اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں تک آپ کو زحمت دوں. ایسا نہ ہو کہ کل پھر آپ اچھا سب پابندی وقت کے ساتھ آنے کا وعدہ کریں تو بات کو پیش کروں آپ کے ساتھ. آئیں گے نا انشاءاللہ اسی طرح. اور آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں اس نتیجے پر نہیں زیادہ زحمت نہیں, لیکن ایک نتیجہ آج کی حد تک اور فیصلہ کن نتیجہ ہوگا, اور وہ اس منبر کا صدقہ ہوگا. یہ دو مقامات ہیں جہاں علی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کا مقدر بنا. میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا. میں اس کی جزا تو صرف مالک سے لوں گا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو جملہ میں نے کہا ہے, علی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کا مقدر بنا. اللہ ہمارا مولا ہے, کافروں تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا یقیناً اللہ مومنوں کا مولا ہے, کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. کافروں کا مولا ہوتا ہی نہیں ہے, کافروں کا مولا ہی نہیں ہوتا. کافروں کے پاس اقرار مولا ہے ہی نہیں, اقرار مولا ہے ہی نہیں. اب جملے پر غور کریں. اور یہاں علی نے کہا آیت کافر شوم بعد ایمان, یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر قرآن نے انڈورس کیا فَإِن تَوَلَّوْا. میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ذہنوں سے کمیونیکیشن گیپ نہیں چاہتا, بالکل تار ملی ہوئی ہو. ایک لمحے کے لیے اسکرین آؤٹ ہو گئے, لطف ختم ہو جائے گا. جس منزل پہ آج کی یہ گفتگو ہے انشاءاللہ نتیجہ چونکہ مجھے دینا ہے, اور یہ جتنی جلدی آپ قبول کر لیں گے میں اتنا آپ کا شکر گزار ہوں گا. عزیزان محترم, آیا کافر شوم بعد ایمان, کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر چلے گھنٹوں کے مضمون کو, آپ کے شاداب حافظوں کو تحفہ دے رہا ہوں. غریب سید کا یہ تحفہ قبول کر لیجئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنی خوبصورتی سے آپ نے مجلس سماعت فرمائی ہے, یہ فیصلہ چند لمحوں میں آپ کو دے رہا ہوں. ادھر علی نے یہ جملہ کہا کہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. ادھر قرآن نے کہا میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. میں تاریخ سے, مورخ سے, راوی سے, روایت سے, حدیث سے, محدث سے, مولوی سے, مفتی سے, پاور آف اسٹیٹ سے, پاور آف ویلتھ سے, پاور آف کمیونیکیشن سے, قلم سے, کرتاس سے, ممبر سے, تخت سے, بادشاہ سے, مستعد سے, راویوں سے, قلم سے, دعوات سے یہ نہیں پوچھوں گا. اب مجھے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے آج کے بعد کہ پہلے کون ایمان لایا اور بعد میں کون ایمان لایا. مجھے یہ جہالت کی بحث نہیں کرنا کہ پہلے کون ایمان لایا اور بعد میں کون ایمان لایا. عرفان عابدی کو دعا کے اس تاریخی اجتماع میں آج سفر کی اس تاریخ پر صرف اتنا قیامت تک جواب لا دو. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا اور بعد میں کس نے کلمہ پڑھا. مجھے تو اتنا بتاؤ کہ جنگ احد میں عذروء قرآن رسول کو چھوڑ کر جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ بس ختم ہو جائے صحیح فیصلہ لے. بھائی صاحب فیصلہ صرف اتنا کرے, اس سے میں بحث نہیں کرتا.
کہ پہلے کون ایمان لایا بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا بعد میں کس نے کلمہ پڑھا. مجھے تو صرف یہ بتاؤ کہ جنگ احد میں پیغمبر کو چھوڑنے کے بعد فَإِن تَوَلَّوْا، جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا، کہاں کلمہ پڑھا، کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا؟ یا تو قرآن کی آیت نکال دو یا ایمان ثابت کر دو، اس سے کم نہیں. اور مجھے نہیں پتا، میری جان دیکھو تم کتنے متوجہ ہو، مجھے نہیں پتا کون کون کافر ہو گئے تھے. محدث دہلوی نے کہا کہ رسول نے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے، یا علی یا علی، صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد. اور آپ کو سلامت رکھے. اچھا دیکھیں اور جملہ سنیں گے. شبلی نعمانی یہ لکھتے ہیں، مولانا اسماعیل دیوبندی اعلیٰ مقاموں کہا کرتے تھے نا، کتاباں تیریاں تے پڑھائیاں میریاں. شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں واقعاً علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جنگ جیتی گئی، اور جب سب لوگ بخیریت تمام تشریف لے آئے تو پیغمبر اسلام نے ہر ایک سے پوچھا. شبلی لکھتے ہیں کہ آپ بھی چلے گئے تھے؟ اچھا آپ بھی گئے تھے؟ آپ بھی؟ جی سرکار. آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جملہ سنیں شبلی کے جملے ہیں. جانے والوں سے پوچھا، شبلی کہتے ہیں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ سارے مجمع نے بالاتفاق اعلان کیا یا رسول اللہ ہم تو نہیں گئے تھے. سرکار ہم کہاں گئے تھے؟ سرکار ہم تو لڑ رہے تھے. سرکار ہم تو میدان میں قیامتیں برپا کر رہے تھے، ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے. سرکار ہم تو خیمے میں خون بہا رہے تھے. زوار سمجھ میں آئی تمہاری بات کوئی؟ سلامت رہو، سلامت رہو، بیٹھو نا، توجہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بڑی توجہ دوستوں، اور سرسری نہ گزرے میری 1.25 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں دوستوں. شبلی کہتے ہیں سرکار نے پوچھا تم سب کیوں چلے گئے تھے؟ سرکار ہم تو نہیں گئے تھے، ہم تو لڑ رہے تھے، ہم تو قیامتیں برپا کر رہے تھے، ہم تو ہوا میں تیر چلا رہے تھے. یہ دیکھیے ہماری نصیر بھی نہیں پھوٹی. سرکار ہم نے کسی کو زخمی بھی نہیں کیا، خود بھی زخمی نہیں ہوئے. سرکار دیکھیں ہم تو لڑ رہے تھے، بہت میدان میں سختی کے ساتھ لڑ رہے تھے. کافر کیا ہوا؟ سرکار ہم نہیں گئے. خدا غارت کرے اس بدبخت شیطان کو، ابلیس کو. اس نے آسمان پہ آواز لگا دی کہ محمد قتل ہو گئے. اب سرکار آپ کو تو پتا ہے ہم آپ سے کتنا عشق فرماتے ہیں. جب ہمیں آپ کے قتل کی اطلاع ملی ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہمارے دل ٹوٹ گئے. اچھا آپ کے دل ٹوٹ گئے. اور سرکار جب ہمارے دل ٹوٹے ہم نے کہا کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو اب ہمارا میدان میں رہنے کا کیا فائدہ. پوری توجہ، اب ایک ذہن ادھر ادھر نہ ہو. انسان محترم میں فکر کی بڑی اہم فیصلہ کن مرحلے پر ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی تھی. یا کریکٹر یہاں سے دیکھیں، کردار یہاں سے دیکھیں. یا رسول اللہ جب شیطان نے یہ آواز بلند کی کہ محمد قتل ہو گئے، محمد مر گئے، ہمارا دل ٹوٹ گیا. آپ رک کے یہاں پوچھیں نا مجھ سے، خاموش کو بیٹھے ہیں. شبلی کے یہ جملے ہیں، آپ پوچھیں مجھ سے ایک بار، آپ بھی بتاؤ کہاں کیا گیا؟ شیطان نے آواز کیا دی؟ محمد قتل ہو گئے، محمد مر گئے. تو اب قیامت تک ملت اسلامیہ کا یہ فریضہ بنتا ہے نا کہ وہ اس عقیدے کو پہچان لے کہ جو محمد کو مرا ہوا سمجھے وہ شیطان ہے. سوچیں یار جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. اور آپ کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ شیطان نے آواز بلند کر دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے، ہمیں یقین ہو گیا کہ محمد مر گئے. آپ نے دیکھا
کہ شیطان نے یہ بدعقیدگی جنگ احد سے پھیلائی ہے. یا علی جنگ احد سے پھیلائی. کہا کہ سرکار جب ہم نے یہ آواز سنی ہمیں یقین ہو گیا. اچھا یہ بھی پتا، دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے آواز دی، یہ جانتے بھی ہیں کہ شیطان کی آواز ہے. بھئی یا تو یہ ہوتا نا، تاریخ میں دیکھیں میں بڑا صاف صاف بات کر رہا ہوں، یا تو یہ ہوتا نا سرکار کسی کی آواز آئی کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے، سرکار ہم نے اس کی آواز دی. نہیں، سب کا متفق جملہ یہ ہے سرکار شیطان نے آواز دی تھی. پتا بھی ہے کہ شیطان ہے، پتا ہے کہ اس کا کام بہکانا ہے، پتا ہے اس کا کام اغوا کرنا ہے، پتا ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اس کے بعد بھی یقین کیا. سرکار ہم چلے گئے، ہم نے کہا میدان میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ ہی قتل ہو گئے، اب کیا فائدہ میدان میں رہنے کا. چلے بگڑے ہوئے خارجہ تعلقات اچھے کریں. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. سرکار کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم نے کہا کہ اب ہمارے میدان میں رہنے کا کیا فائدہ. اور دوستوں مولا آپ کو سلامت رکھے، حاجی صاحب قبلہ آپ کو مولا صحت تندرستی دے، سارے بزرگوں کو، شاہ جی میرے سارے دوست احباب دور و دراز سے جتنے آئے ہوئے ہیں، مولا آپ سب کا آنا قبول کرے. دل کی گہرائیوں سے ایک ایک فرد کو دعائیں دیتے ہوئے یہ تاریخی فیصلہ عزیزان محترم جزا اپنے مولا سے لوں گا. داد مجھے آپ سے لینا ہے، میرا حق بنتا ہے. اب اس منزل میں آ کر اب تک ساری داد آپ نے دی ہے، اب میں فیصلہ لینا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ اب جملہ میرا نہیں ہوگا، اب جملہ میرے مولا کا ہوگا. اس لیے مولا کے جملے کی داد میں مولا کی شان کے مطابق لوں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پیغمبر کہتے ہیں یا علی کیا تم نے شیطان کی آواز نہیں سنی؟ حضرت سننا یہ جملہ، بھائی یہ جملہ سننا. میں روک کر کہہ رہا ہوں، بہت بڑے سمندر پہ میں پن باندھ رہا ہوں. پوری تاریخ کے مد و جزر کی تنابیں میرے ہاتھ میں ہیں. اس وقت اس مرحلے پر جہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا نے، رسول اللہ نے جانے والوں سے پوچھا، اس کے بعد علی سے پوچھا. یا علی، اب شبلی نوانی لکھ رہے ہیں، یا علی جب انہوں نے آواز سنی شیطان کی کہ محمد قتل ہو گئے تو کیا یہ آواز تم نے نہیں سنی؟ سناٹے میں آ جائیں گے آپ. میرے مولا کہتے ہیں ہاں مولا میں نے بھی یہ آواز سنی. اس کا مطلب ہے انڈورس ہو گیا کہ واقعی شیطان کی آواز. یہ میرے مولا تائید کر رہے ہیں. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جو بھی محمد کو، جب بھی محمد کو، جہاں بھی محمد کو مردہ سمجھے گا، وہ شیطان کا ہم عقیدہ ہوگا. یہ بھی طے ہو گیا. اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شیطان کی آواز سنی تھی. تو علی پھر تم میدان میں کیوں نہیں رہے؟ اب جملے میں توجہ، میں اپنے کلیجے کا خون دوں گا، آپ کو توجہ کرنا ہے. میرے مولا فرماتے یا رسول اللہ اپنے اپنے صرف کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی فکر کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے، اپنی اپنی تربیت کی بات ہے، اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے، اپنے اپنے ادراک کی بات ہے، اپنے اپنے فہم کی بات ہے، اپنی اپنی بصارت کی بات ہے، اپنی اپنی بصیرت کی بات ہے، اپنے اپنے ماں باپ کی تربیت کی بات ہے، اپنے اپنے ماں باپ کی تربیت کی بات ہے. یا رسول اللہ شیطان کی آواز انہوں نے بھی سنی، شیطان کی آواز میں نے بھی سنی کہ محمد قتل ہو گئے. انہوں نے اپنے ضرب کے مطابق یہ سوچا کہ جب آپ قتل ہو گئے تو میدان میں رہنے کا کیا فائدہ. لیکن میرے پاس ابو طالب کے روح کی آواز آئی، علی جب محمد قتل ہو گئے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ. یہ ہے وہ کردار کے سلامت رہے. علی
کی دی ہوئی ساری طاقتوں کو اپنے کلیجے میں سمیٹ کر، علی کی دی ہوئی نجف کی ساری بھیک کو اپنے کلیجے میں سمیٹ کر، اپنے ماں باپ کی تربیت اور خون پر مہر تصدیق سب کرنے کے لیے پوری توانائیوں سے جبریل کے پروں پر یہ نعرہ رکھنے کے لیے، تاکہ جبریل قطر سے اڑے یہ نعرہ لے کر اور نجف کی دہلیز پر آپ کی طرف سے ہدیہ کرے، سارے کلیجے کی آوازیں اکٹھی کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی 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 علی، حریم مولا، حریم مولا، حریم مولا۔ پتا تو چلا کہیں ابھی والے بیٹھے ہیں۔ جمال محمد کمال علی بلند صلوات، جو رسول کو پوچھ دکھائے، نتیجہ دیکھا پوری گفتگو کا، وہ بھی کافر جس سے رسول پوچھ کر لے، فَإِن تَوَلَّوْا، سلامات بھیجے نا محمد علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے، انہوں نے یہ سوچا، میں نے یہ سوچا، میرے باپ کے خون کی شرافت نے یہ آواز دی۔ علی جب محمد ہی نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ڈیووشن ہے، کیا ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، کیا انکنڈیشنل سرنڈر ہے، کیا اطاعت مطلقہ ہے، کیا اسلام ہے، کیا تسلیم ہے، کیا گردن نہادن ہے، کیا الاسلام ہو تسلیم ہے، کیا تسلیم ہو یقین ہے، کیا یقین ہو تصدیق ہے، کیا تصدیق ہو ایمان ہے۔ یا علی یا علی، میں سمندر بند کر کے دے رہا ہوں کوزے میں آپ کو۔ الاسلام ہو تسلیم، میرے مولا کا ارشاد، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اسلام ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ بتاؤں گا ایمرجنسی اسلام، لیکن آج نہیں، اسلام ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ الاسلام ہو تسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، والتسلیم هو الیقین، اور جہاں تسلیم اپنے مرکزی خیال پر پہنچے، انتہا پر پہنچے، وہاں سے یقین کی ابتدا ہوتی ہے، یقین کی ابتدا ہوتی ہے، یقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ والیقین هو التصدیق، اور جہاں یقین اپنے کمال پر پہنچے وہاں تصدیق کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں تصدیق اپنے کمال پر پہنچے وہاں ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایمان اپنے کمال پر پہنچے وہاں سلمان بنتا ہے۔ یار تم میں سے کوئی ہے غور کرنے والا، مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ساری ڈگریاں ہیں۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الایمان۔ اور جب ایمان اپنے کمال پر پہنچ کر 9 درجوں پر آئے تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا، سلمان بنتا ہے۔ اور سلمان کے ایمان کے بعد ایمان کی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ آج تک سلمان کی یہ بیلٹ کسی نے اتاری نہیں۔ آپ نہیں غور کر رہے ہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے، میں کتنا بڑا جملہ کر رہا ہوں۔ ایمان کے جس 9 درجے پر سلمان فائز ہے نا، ابھی تک سلمان کا یہ ریکارڈ کسی نے ایمان کی منزل میں توڑا نہیں ہے۔ اور سلمان کے 9 درجے کی معراج یہ ہے کہ اپنی داڑھی سے در بطول پہ جھاڑو دیتا۔ توجہ ہے، یا علی، یہ ہے میرا، یہ ہے میرا۔ یا رسول اللہ، آواز تو میں نے بھی سنی، مگر میرے فیصلے نے
میرے خون کی شرافت نے اعلان یہ کیا کہ یا علی جب رسول ہی زندہ نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ کا صدقہ ہے، میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے علی پر۔ یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ کا صدقہ ہے، مولا میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ بھائی خدا اب اللہ کی قسم وقت نہیں ہے اب تفصیل میں جانے کا، آپ سمجھے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے، میں نے آپ کی گواہی دی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر آپ کو میدان چھوڑ کر چلا بھی جائے تو آپ کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ نہیں سن رہے جملے کو؟ آئی دیکھ لیا بہت یہاں سے ایک عجیب عنوان کا آغاز ہوتا ہے دوستو، لیکن میں کل پر انشاءاللہ ملتوی کر رہا ہوں اس جملے کو۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ سورہ مبارک کے رات میں آیت موجود ہے میری گواہی کی، میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج نہیں، اس کی دیر ہو جائے گی، لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھے، میں نے آپ کی گواہی دی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر آپ کو میدان میں چھوڑ کر چلا بھی جائے تو آپ کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اگر میں میدان چھوڑ دوں تو ساری دنیا یہ کہے گی کیسا سچا رسول ہے جس کا گواہی چھوڑ گیا۔ رسالت کی پوری عمارت، ہائے 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 یا علی، سوچیں اس گہرائی میں جائیں۔ رسالت کی پوری عمارت علی کی تصدیق پر کھڑی ہے، اور یا رسول اللہ میں نے محمد کی تصدیق نہیں کی، نبوت کی تصدیق کی ہے۔ محمد کی تصدیق ہوتی تو آپ کی زندگی تک میری ذمہ داری تھی۔ خدا کے لیے سوچو، محمد کی تصدیق ہوتی تو میری ذمہ داری آپ کی حیات ظاہری تک تھی۔ میں نے نبوت کی تصدیق کی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک تیری نبوت باقی میری تصدیق ساتھ ساتھ جائے گی۔ علی تجھے ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا، جب تک علی ہے میں ساتھ دوں گا تیرے دشمنوں کے مقابلے میں۔ علی نہیں رہے گا میرا حسن علی بن کے آئے گا، حسن نہیں رہے گا میرا حسین تیری نبوت کو بچانے کے لیے آئے گا، اور وہ تو تیری نبوت کی بقا کے لیے اتنی قربانیاں دے گا، اتنی قربانیاں دے گا کہ دنیا چیخ کر کہے گی حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین۔ یا رسول اللہ، ابھی جملہ سن لینا دادارو، یا رسول اللہ دیکھ لینا، علی نہیں رہے گا، حسن تیری نبوت کے سامنے آئے گا، حسین تیری نبوت کی بقا کے لیے آئے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، علی ہر میدان میں تیری نبوت کے ساتھ رہے گا، کبھی حسن بن کر، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی عباس بن کر، کبھی علی اکبر بن کر، کبھی قاسم بن کر۔ یا رسول اللہ اگر خود چلا نہیں گیا نا، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر بن کے آؤں گا تیری نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ مولا تمہیں۔ ابھی میں نے وہ جملہ نہیں کہا جسے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا رسول اللہ میری بات کا یقین نہ آئے تو تصدیق کر لینا، اگر میرا حسین سے لے کر اصغر تک بھی باقی نہیں رہا تو تیری نبوت کے لیے میری زینب بازار میں آئے گی۔ گواہی لے لینا، شام کے بازاروں سے دنیا چلا کر کہے گی ارے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا تمہیں سلامت، میری زینب علی بن کے ساتھ آئے گی۔ یہ 40 کا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ
جمعرات کو ہم یوم اربعین منائیں گے، آپ جی بھر کے پرسہ دیں گے اس بہن کو جو 1 برس کی قید نبھا کر بھائی کا چہرم کرنے شام سے کربلا آ رہی ہے۔ انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی مجلس، تاریخی مجلس ہوگی، تاریخی پرسہ دیں گے، مگر ایک جملہ میں آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں۔ مصائب کا آغاز آج سے چہلم تک ایک ربط میں مصائب پڑھوں گا، اس لیے آغاز کر رہا ہوں۔ بی بی سکینہ یہ کہتی ہے، برداشت کر لینا، بی بی سکینہ کا نام آیا رو پڑے۔ بی بی سکینہ وہ بی بی ہے بھائی جس پر میرے امام زمانہ نے سلام بھیجا۔ اب جس کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ مانگیں، جو تمنائیں جس کے دل میں ہیں، میں سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں پوری ہو جائیں گی۔ اگر بھائی مولا تمہاری مشکل آسان کرے، تمہارے بھائی کو رہائی عطا فرمائے، مولا بیمار جو ہو انہیں شفا عطا فرمائے، مگر عزادارو جو دعائیں ہیں وہ دل میں رکھ لو، مگر رو ایسے جیسے شمر کا پہلا تماچا کھا کے سکینہ روئی تھی۔ اب مانگو دعا، اب مانگو دعا۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، جو بیمار ہو مولا انہیں صحت کامل دے۔ یہ جملہ سن لو عزادارو، جملہ اگر برداشت کر سکو۔ بی بی سکینہ کہتی ہے جیسے ہی میرے بابا کا سر، بھائی میں رک کر پڑھوں گا یہ جملہ، اور یہ بھی اس لیے پڑھوں گا کہ سید ہوں، کسی غیر سید کو یہ جملہ پڑھنا نہیں چاہیے، خواہ کتنا بڑا بھی ذاکر ہو، کتنا بڑا بھی عالم ہو۔ میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو مولانا سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے۔ سید کے علاوہ کوئی نہ پڑھے یہ جملہ، اس لیے کہ ہمارا گھر اجڑا ہے، ہمارا گھر اجڑا ہے۔ آپ کا احسان ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ پرسہ دینے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کہتی ہے، بی بی سکینہ کہتے ہیں میرے بابا کا سر مہتاب کی طرح نوک نیزہ پہ بلند ہوا۔ عصر عاشور میرے بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا، چاند کی طرح۔ جیسے ہی میرے بابا کا سر، بی بی کہتی ہے، نیزے پہ بلند ہوا، میں نے دیکھا کہ شمر اپنے ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے، اپنے فوجیوں کو لیے ہوئے ہمارے خیموں کی طرف بڑھا۔ شمر کے سارے فوجی ہمارے خیموں میں داخل ہو گئے، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد شمر میرے قریب آیا، ایک ہاتھ سے میری کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا۔ دادا حوصلہ کرنا، میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا بابا بیٹا بیٹا تو سن کے برداشت نہیں کرنا، ہاں تو سن کے حوصلہ حوصلہ بیٹے میں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا، بٹھاؤ اس کو، بٹھاؤ بیٹا، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، حوصلہ بیٹے، صحیح اختر بیٹا بیٹھ جا، میں آگے پڑھ نہیں سکوں گا، بٹھاؤ اس کو، بٹھا لو، حوصلہ 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 بیٹے، بٹھاؤ بیٹا، بٹھاؤ۔ او مولا بھائی مجھے ایک جملہ کہنا ہے، اظہر بھائی مجھے ایک جملہ کہنا ہے، تو میں سید ہوں بیٹے، میں سید ہوں بھائی، حوصلہ خدا کے لیے مجھے دیکھو، ایسے نہ کرو، ہاں آئے بی بی سکینہ، بی بی سکینہ، تم جیسے ماتمیوں کو دیکھ کر بی بی سکینہ مجلس میں کہتی ہے، اماں اگر یہ اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے تماچے نہ لگتے، میرے بندے نہ چھنتے۔ عزاداروں